بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس ویژنری وائس کے ذریعے ہمہ پہلو مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم محض مکھی پہ مکھی نہ ماریں اور ہم صرف ٹرینڈز کو فالو نہ کریں، بلکہ ہم اس کے نتیجے میں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو جو خاص طور پر ویژنری بھی ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں اور جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اصل میں آج کے دور میں کرنے کا کام کیا ہے، اور جو کرنے کا کام ہے اس کے نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور ان وجوہات کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے۔ پچھلے عرصے میں ہم نے آپ کے سامنے پرزنر آف سکسس کے حوالے سے ایک ایپیسوڈ کیا تھا، جس کو آپ نے بہت پسند کیا، اور آپ ہی کی آرا پر ہم نے اس کا ایک دوسرا ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا، جس میں ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات جو ہے نا وہ آپ تک کنوے کی تھی کہ کامیابی کے جو پیمانے اس وقت ہمارے سامنے ہیں، جن کو لے کر ہم چل رہے ہیں، یا جن کو آئیڈیلائز کر کے ہم اپنے نوجوانوں کو بھی وہی درس دے رہے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں، جو الٹیمیٹلی ایک ڈپریشن کی طرف پوری قوم کو لے کے جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اس میں اس پورے کلچر کو کس طرح سے کنڈم کیا جانا چاہیے، اس پر کیسے جو ہے وہ حد نافذ کی جانی چاہیے، اور اس کو کیسے پرموٹ کیا جانا چاہیے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے، ہر اچھی بات جو چمک دمک کے ساتھ کہی گئی ہے وہ فالو کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلم بھی اور بحیثیت انسان بھی یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لیے الٹیمیٹ کامیابی کیا ہے، الٹیمیٹ سکون کیا ہے۔ کیا ان سارے موٹیویشنل سپیکرز نے جو اب تک ہمیں جو دنیا دکھائی ہے، جو آج تک ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی تھی؟ یہ جو ٹرانزیشنل ایک فیز سے پوری دنیا گزری ہے، کیا اس کو مذہبی لوگوں نے اور نظریاتی لوگوں نے سمجھا اور جانا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ جس کو کامیابی دکھا کر ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیا یہی کامیابی ہے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ اصل میں یہ ایک ایسا سراب تھا، ایک ایسا دھوکہ تھا جس کا پوری دنیا شکار ہوئی، اور پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر بھی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی تو کسی ایک کے ہاتھ میں آنی تھی، اور وہ جو سارے لوگ اس کامیابی کی دوڑ میں بھاگے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، وہ انگزائٹی کا شکار ہو گئے، وہ خوف کا شکار ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ آج کی اس دنیا میں جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو پچھلی 19ویں صدی کی بیماریاں تھیں، بلکہ اب تو بیماریوں کا موڈ بھی چینج ہو گیا اور ان کے نام بھی بدل گئے۔ تو یہ سارا وہ ایسپیکٹ ہے جس پہ ہم نے اپنے اس ایپیسوڈ کے اندر بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ بات کریں گے کہ اصل میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کا نوجوان اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک قسم کا حملہ ہے جو اس وقت پوری قوم کو دیمک کی طرح کھاتے کھاتے آج اس مقام پر لے آیا ہے کہ قوم کسی بھی جگہ پر آپ کو سٹینڈ کرتی نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس چیلنج کے مقابلے کے لیے ہم انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے، اور یہ ریلیونٹ بات ہے آج کے اس دور کے نوجوان سے۔ بہت شکریہ نوی صاحب، جس طرح آپ نے یونیورسٹی کی، طلباء کی، نوجوانوں کی کامیابی کی، الٹیمیٹ سکسیس کی، پرزنر آف سکسیس کی بات کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو یوتھ ہے، جسے پچھلے لمبے عرصے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، کامیابی کامیابی کامیابی، ڈالر، دنیا دنیا دنیا، بل گیٹس یہ بن گیا، فلاں یہ بن گیا، راتوں رات امیر بننے کی جو خواہش ہے اور شارٹ کٹ تلاش کر کے وہاں پہنچنے کی جو ایک خواہش پیدا کر دی گئی، اس کے نتیجے کے اندر ہوا کیا؟ اس کے نتیجے کے اندر نوجوانوں کے اندر، اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی نوی صاحب کہ دیکھیے 18 19 20 سال کا ایک نوجوان ہے، اس کو ریئلائزیشن کی بجائے آپ اس کے اندر ہوا بھر رہے ہیں، آپ اس کو ایک ایسی آرٹیفیشل دنیا دکھا رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے نوی صاحب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، کہ پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان میں سے 88.4% اسٹوڈنٹس اینگزائٹی کا شکار ہیں، 84.4% اسٹوڈنٹس سٹریس کا شکار ہیں، اور 75% اسٹوڈنٹ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ ایک پکچر ہے جو پوری فلم چلی، اس فلم کے نتیجے کے اندر کیا ہوا، یہ اس کا نتیجہ ہے جو آ رہا ہے، یہ اس حلقے کا نتیجہ ہے، یہ اس حلقے کا نتیجہ، یہ نتیجہ ہے، دیکھتے جائیں اور آپ اندازہ لگاتے جائیں۔ اسی طرح ایک اور ریسرچ کے مطابق پاکستان کے 73% مرد اسٹوڈنٹ
اور 61% فیمیل اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو شادی سے پہلے ریلیشن کے اندر انوالو ہو رہی ہیں. بی الرٹ، وارنڈ، ریڈ بتی جل رہی ہے، مسلسل ٹان ٹان شوں شوں کر رہی ہے. یہ جو مغربی تہذیب ہے پوری کی پوری نویس صاحب، ہو کیا رہا ہے؟ پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو، سوسائٹی کو، کیبنٹ کو، پارلیمنٹ کو، سینٹ کو، قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی کو، دانشور کو، علماء کو، مسجد کو، محراب کو، ممبر کو، خانقاہ کو، سب کو جاننا چاہیے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ 61% لوگ شادی سے پہلے آپس کے اندر انوالو ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 36% لوگ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں. اسی طرح 36% یا 37% لوگ وہ ہیں کہ جب اس طرح سے انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو بجٹ لگتا ہے وہ بجٹ مینج نہیں کر پاتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کے جو نارکوٹکس کنٹرول کی اتھارٹی ہے اس کے سروے کے مطابق نویس صاحب 44% اسٹوڈنٹس نشے کا شکار. یونیورسٹیوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر. اور یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے، پاکستان کے نارکوٹکس بیورو کنٹرول کی رپورٹ ہے کہ 44% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نشے کا شکار ہیں. اور اس کے اندر 53% مرد ہیں اور 31% خواتین ہیں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ ہے نویس صاحب کہ جس نے آج ڈگری لینی ہے اور کل ملک کو اور کل کو اس نے ملک کو سنبھالنا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے یونیورسٹیز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر. آپ نے کیا بھرا، آپ نے کیا کیا، آپ نے اس نوجوانوں کو کس ڈائریکشن میں لگایا کہ جس کا نتیجہ، اور آج اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ آنے والی قوم بھگتے گی. یہ وہ موقع ہے نویس صاحب کہ جس کے اوپر ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہے اور اس پوری پکچر سے اپنے نوجوانوں کو نکال کے ایک ٹھیک ٹریک کے اوپر ہم نے اپنے نوجوانوں کو لے کے چلنا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے نویس صاحب، مشکل نہیں ہے. جس طریقے سے یہ ہوا بھری گئی اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایڈریس کریں گے، پہنچیں گے نوجوانوں تک، اپنی بات کو پہنچائیں گے اور اپنے نوجوانوں کے اندر اس اسپرٹ کو بھریں گے جسے روح بلالی کہتے ہیں، جسے ایکیومن کہتے ہیں، جسے اسپرٹ آف ایمان کہتے ہیں، جسے اللہ کی طرف رجوع کرنا کہتے ہیں. یہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری نوجوان نسل جو اس وقت بے راہ روی کا شکار ہے، یہ ساری نوجوان نسل پلٹے گی اپنے رب کی طرف. اور صرف نبی صاحب ایک کام کرنے والا ہے، صرف ایک کام، کہ ان کے کنیکشن کو ہم نے کس کے ساتھ بحال کرنا ہے؟ ریویلنگ نالج کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. جس طرح موبائل کو ہم سرکٹ کے اندر چارجنگ کے لیے لگا دیتے ہیں تو وہ بیٹری چارج ہونا شروع، سلو یا تیز، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر وہ کنیکٹ ہو گیا اپنے رب کے ساتھ، جڑ گیا اپنے رب کے ساتھ، کنیکشن بحال کرنا ہے. جب یہ کنیکشن بحال ہو گیا انشاءاللہ العزیز اس کی چارجنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے اندر ان اسپرٹ کا آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ مرحلہ کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنیکٹ کرنا ہے رب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ، سلف صالحین کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تاکہ اپنے آنے والی نسل کو ہم محفوظ اور مامون ہاتھوں کے اندر دے کے جا سکیں. جی نصر اللہ بھائی، یہ جو ابھی آپ نے فگرز پیش کی ہیں یہ تو بہت الارمنگ ہیں اور بڑی پریشان کرنے والی ہیں. ایک ایسا ملک جو نظریے کی بنیاد پر بنا اور دنیا کو وہ ایک اسلام کی لیبارٹری کے طور پر پریزنٹ ہونے کا خواب دیکھتا ہے، یا اس کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے. اب ایسے ملک کی جو سب سے ایلیٹسٹ کلاس ہے اسٹوڈنٹس کی، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو فوراً اس کے بعد ملک کی باغ دوڑ میں شامل ہوتا ہے. اس کی جو سچویشن آپ بیان کر رہے ہیں نصر اللہ بھائی، اور جو اس کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں اور جو اس کے نتیجے میں ان کے گھروں میں اور اس کے نتیجے میں پورے ملک میں ہو رہا ہے، اس کی کوئی قیمت ہے نصر اللہ بھائی؟ اس کو کوئی ڈالر میں ناپے تو کتنے ڈالر بنتے ہیں اور کتنے ارب بنتے ہیں؟ اور یہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ اگر چارج شیٹ پیش کی جائے تو کس پہ پیش کی جائے؟ جس نے آج سے پہلے بدلتی دنیا میں اس ٹریپ کو نہیں جانا وقت پہ، جو آپ کو شڈ سے کین کی طرف لے کر آ رہا تھا. تمہیں کرنا چاہیے سے تم کر سکتے ہو، اور جب کر سکتے ہو تو اتنا ببل اس میں بھرا گیا، اس میں اتنی ہوا بھری گئی اس ببل میں
کہ سب کے سامنے یہ ہو گیا کہ بھائی اب تو میں کر سکتا ہوں، اور میرے اندر وہ سارے گیجٹس موجود ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ اس کامیابی کو جو آپ اس سے کروانا چاہتے تھے، آپ نے یہ ظلم کیا کہ ہانکتے 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 مار مار کے اس کو تھکا دیا، اور الٹیمیٹ اس کو ذہنی مریض بنا دیا، اور اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اس نے گھر کیا سنبھالنا ہے، اس نے ملک کیا سنبھالنا ہے؟ تو یہ وہ المیہ ہے جس پر ہم پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ دیکھیے چیزوں کو ریئلائز کرنا سیکھیں، خدا کے لیے یہ جو پالیسی میکنگ کے ایشوز ہیں ان کو سمجھنا شروع کریں، یہ جو ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں، یہ جو ڈیبیٹس کی جاتی ہیں جہاں پر فیصلے ہونے ہیں، ان کی ڈیپتھ کو سمجھیں، ان میں ہونے والی گفتگو کے کانٹینٹ کو ایویلویٹ کریں، اس پہ انالیسس کیا جائے، اس پہ ویڈیوز بنائی جائیں، اس پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے الٹیمیٹلی یہ کہاں پر لے کے جائے گی، کتنے % جملے ہیں وہ کیا کہے جا رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے بھی اب تک یہ ان کے لیے بھی کہ وہ خود اپنا ایویلویشن کریں، اپنا جائزہ لیں، جنہوں نے لوگوں کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا صرف چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے، بالکل صرف فیم حاصل کرنے کے لیے، صرف فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اپنی جو لائکنگ ہے، اپنی فین فالوئنگ ہے وہ بڑھانے کے لیے وہ چورن بیچا جو چورن زہر تھا۔ یہ جو نوجوان آج مجھے سال کو پہنچا ہے نصر اللہ بھائی، یہ بہت خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ہی جنگ ہار جاتے ہیں، جب آپ اپنی ذات میں ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر آپ فیس نہیں کرتے کسی چیلنج۔ اچھا، پھر جب آپ فیس کرتے ہیں کسی چیلنج کو، جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ ہاری جنگ کے بعد ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح آپ جا کے کوئی انٹرویو دیتے ہیں، نہ آپ کے چہرے پر کانفیڈنس ہوتا ہے، نہ آپ کی بات میں اعتماد ہوتا ہے، نہ آپ کی امیدیں جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ اس پہ توقع رکھیں کہ آپ کو امپریشن اگلے پہ دے سکیں گے۔ تو ایک ناکام قسم کی، شکست خوردہ قسم کی یہ والی نوجوان نسل جو پڑھی لکھی ہے، یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ نصر اللہ بھائی کہ اس وقت ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے خدمت کرنے کا، خیر کرنے کا، لوگوں کو سلیکٹ کرنے کا۔ دیکھیں یہ جو میرٹوکریسی ہے، میرٹ کی بیس پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے ایک کرائٹیریا سلیکشن کا بنایا ہوا ہے، یہ سب ایک ٹریپ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ویسٹ خود کہتا ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے یہ ایک ٹریپ بنایا گیا جس میں خاص قسم کے لوگوں کو خاص قسم کی جابز دینے کے لیے اور خاص قسم کے کاموں پر انوالو کرنے کے لیے پری ایزیوم جو ہے نا ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا تاکہ لوگ اس کی سلیکشن کے مطابق سلیکٹ کیے جائیں، اور جو لوگ ان کے کام کے ہیں وہ لیے جائیں، اور جو نہ لیے جائیں ان کو فارغ کر دیا۔ تو آپ اگر اس طرح کے کرائٹیریاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر پھر چیریٹی کے بھی جو آرگنائزیشن ہے ان کا بھی ایک خاص قسم کا فارمولہ ہے، انہوں نے بھی یہ اسی طرح کی چیزوں سے اڈاپٹ کر کے ایک طریقہ بنایا، بھائی ہم نے اتنے 2 ہزار سب کو دینا ہے۔ اب وہ 2000 میں چاہے کسی کا کام ہو یا نہ ہو، آپ کوئی بڑا پلان نہیں کر پاتے ہیں ایسے کلریکل مائنڈ سیٹ سے جو فارمولہ اپروچز کے اوپر چلتا ہو، جس کے سامنے ایسا ہی ہو کہ یہ چیک کر لیا جائے، یہ چیک کر لیا جائے، یہ چیک کر لیا جائے۔ اگر یہ 5 گیجٹس موجود ہیں تو آپ ایک بندے کو 2 روپے دے دیتے ہیں، اور آپ یہ نہیں دیکھتے اس بندے کے ساتھ جو آپ کی ایک پرسنل اٹیچمنٹ ہے، یا اس بندے کے ساتھ آپ کی ایک الائنمنٹ ہے، یا اس بندے کو جتنا آپ جانتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی اس سے بڑھ کر اس کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ کرائٹیریا جس کو آپ نے یورپ سے لیا ہے، ویسٹ سے لیا ہے، اور اس کو وہی سے زیادہ فالو کرتے ہیں، قرآن کے ورڈک سے زیادہ اپنے اوپر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ نہیں، وی کی ناٹ ڈو دس، وی کی ناٹ آفر اینی تھنگ مور بیونڈ اوور لمٹ۔ یہ جو جملے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے۔ تو ہمیں آج اس موقع پر ان تمام لوگوں کو بھی جو اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، انہیں اس پہلو پر آگے آنا ہوگا اور اپنی کھلے دل کے ساتھ ایسے نوجوانوں کو اپنے ساتھ انوالو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جو نشے کا عادی ہو گیا، جو ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اس کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے پوری قوم کو ملنا پڑے گا، ایک پالیسی بنانی پڑے گی۔ وہ اکیلا اس سے نکال دیا گیا تو بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو کرنے کا کام دینے تک اور ڈپریشن سے نکالنے تک اور قوم کو کھڑا کرنے تک آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا نظام بنانا چاہیے۔ یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک المیہ اور ایک چیلنج ہے اس وقت ہماری قوم کے لیے۔ ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے والے پاکستان کی ایک شکل دیکھ سکتے ہیں۔ نصر بھائی، اگر وہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اور ہمارے اس ویژنری وائس کے ذریعے اب تک یہ بات پہنچ رہی ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی،
ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی چیلنج خطرناک ہے، لیکن آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کے اندر اتنی طاقت اور جان موجود ہے کہ آپ اس کام کو اللہ کی مدد سے کر سکیں گے. اور کر جاتے ہیں لوگ، بالکل ٹھیک، آزمائشوں سے نکل جاتی ہے جاتے قومیں، ہیں، ایک نئے دور میں داخل ہو ہو جاتے ہیں لوگ. جاتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا ایجنڈا، اپنی اپروچ، اپنی مینٹالٹی، اپنی فلسفی کو ٹھیک کرنا ہوتا. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ ادھر ادھر جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے نصر اللہ بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو واقعات ہیں، یہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ خطرناک ہیں اور اس کو ایڈریس کر کے ان کا علاج دریافت کرنا آج وقت کی ضرورت ہے. میں نویس صاحب اس میں آخر پہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سکسیس، کامیابی اور اس کو سیلیبریٹ کرنا تو سکھایا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی نویس صاحب. انہوں نے کہا کہ ہار کو بھی سیلیبریٹ کرنا سکھانا چاہیے ہمیں، کہ اگر آپ کو شکست ہو جاتی ہے، آپ کوئی جنگ ہار جاتے ہیں، اور وہ ایک شعر آپ ہی پڑھا کرتے تھے نا کہ مجھے یہ جنگ ہر حال میں جیتنی تھی مگر نیا محاذ ہی پسپائیوں کے بعد کھلا. تو اگر آپ پسپائی اختیار کرتے ہیں، عارضی طور پر کسی شکست کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ڈپریشن میں نہیں جانا، انگزائٹی میں نہیں جانا. اب یہ والا ایکیومنٹ بھی ہمیں، اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہوتی ہے نویس؟ اب دیکھیں ورلڈ کپ ہوا، ایک ٹیم ہار گئی، ایک ٹیم جیت گئی. اب دو مقابلہ ہے تو ایک ہی جیتے گی نا، دو تو نہیں جیت سکتے، ایک نے ہارنا ہے، لازماً ہارنا ہے. اب ہارنے کے بعد اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہوتی ہے نویس صاحب؟ کہ دیکھیے جو ہارا ہوا ہے نا، وہ ہینڈ شیک کر رہا ہوتا ہے اسٹیڈیم کے اندر، آل دو کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہیں، مورال بہت ڈاؤن ہے، ڈپریس ہے، پورا اسٹیڈیم کے اندر اس کی جو آڈینس ہے اس کے اوپر ایسی پشمردگی ایک طاری ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے، وہ ہینڈ شیک کر رہا ہے، وہ اسٹیڈیم کے اندر کھڑا ہو گیا. یہ ہے اسپورٹس مین اسپرٹ. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو جیت بھی سکھانی چاہیے، اور اگر زندگی کے اندر کہیں پہ کوئی ہار آ جائے تو ہار کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے اس کو بھی ہمیں سکھانا چاہیے. وہ والی اسپرٹ بھی پیدا کرنی چاہیے کہ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. اگر ایسا موقع آ جائے، ایسی کوئی سچویشن آپ کے اوپر طاری ہو جائے، تو اس موقع کے اوپر آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، آپ کا جذبہ مورال کیا ہونا چاہیے. یہ بھی ہمیں اپنے نوجوانوں کو سکھانا چاہیے. کامیابی 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 صرف اس بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. اور یہ سب چیزیں کہاں سے ہوں گی؟ وہ کون سا لائٹ ہاؤس ہے کہ جہاں سے یہ سب چیزیں ملیں گی؟ آئندہ آنے والے 1 2 3 کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کریں گے، کچھ کیس سٹڈی کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ نے اپریشیٹ کیا، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اس پورے پرزنرز آف سکسیس کی سٹوریز ہماری چل رہی ہے. آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. کنیکٹ رہیں، جڑے رہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں. جتنا وہاں آپ جڑ گئے، آپ سمجھے کہ اتنا اسٹرینتھن آپ ہو گئے، اتنا مضبوط آپ ہو گئے، اتنی طاقت آپ کے اندر آ گئی. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.